قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد والمجيد فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. أعوذ بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. انتہائی خوش نصیب ہیں وہ بچے جو قرآن عظیم فرقان مجید پڑھتے ہیں پھر اس کو سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں. چند باتیں جو ادارہ حاضرہ کے متعلق قرآن عظیم فرقان مجید کے متعلق میں عرض کروں گا. کوشش کریں کہ ہم سب اس سے مل کر عمل کریں اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ پاک نے قرآن عظیم فرقان مجید پڑھنے والے ہوتے ہیں یا عالم بننے والے ہوتے ہیں. خدا نے انہیں بہت بڑا مقام دیا ہے، بہت بڑی انہیں اللہ نے ایک شان عطا کی ہے، ایک مرتبہ عطا کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بچہ تعلیم علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور جب تک وہ تعلیمی میدان میں رہتا ہے، اصول تعلیم کے لیے رہتا ہے، علم حاصل کرتا رہتا ہے، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. وہ فرشتوں کے جو پر ہوتے ہیں ان پر چلتا رہتا ہے. اور یہ بات متحقق ہے، مسلم ہے، ایسا ہی ہے کیونکہ جو فرمان میرے نبی کا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے. بات سمجھے؟ ساری کائنات ادھر ادھر ہو سکتی ہے، کبھی میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. کسی نے شک کیا اس حدیث پر اور اپنے بچے کو لے کر مدرسے میں جانا ہے، جاتے ہوئے وہ پاؤں گھسیٹتے یہ ہوتا ہے پاؤں اٹھا اور تقاضا بھی یہ ہے کہ جب انسان چلے نا پاؤں اٹھا کر چلے جائے اور اس کی جوتوں کی کھسکاہٹ کی آواز زیادہ نہ ہو. یہ وقاری مسئلہ بات سمجھیے. اس لیے میں آپ کو چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں، اس کو ذہن میں یہ جو چلنا ہوتا ہے نا چلنا
اس میں اللہ کے رسول نے انسان کو اپنا وقار برقرار رکھنا لازم قرار دیا ہے۔ اسے دوڑنا نہیں چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے۔ پھر آپ کو یوسف جی صبح تو بھاگتے ہیں، وہ ورزش بھی شامل ہے۔ کبھی بازار میں جانا ہو، کبھی مدرسے میں آنا ہو، یا گھر میں چلنا ہو، سلیقے سے کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب فقہ کی کتابوں میں آتا ہے، جب نماز ہو رہی ہے اور آپ پیچھے سے آئے تو آپ کے دل میں ہو کہ میں جماعت کے ساتھ مل جاؤں، تو اس کے لیے آپ بھاگے نہیں، آپ بولو بھاگے نہیں۔ جیسے جس حاجت میں آپ چلتے ہیں اسی حاجت میں چل کر آپ مسجد میں پہنچے، جماعت جاتی ہے تو چلی جاتی ہے، بعض میں اکیلے پڑھ لیں، لیکن شریعت آپ کو بھاگنے کو چاہتی ہے، آپ پر جلدی سی جماعت کے ساتھ لیے، کیونکہ جب بھاگیں گے تو بقائے انسانیت برقرار رہے، انسان کا وقار برقرار رہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ انسان اپنے وقار کو برقرار رکھے، جبکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہت بڑا سوال، بہت بڑا سوال۔ اس وجہ سے وہ چلتے ہوئے آ رہے تو سیکھتے ہوئے کسی نے پوچھا اس شخص سے کہ تم پاؤں زمین پر رگڑ کر اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ جب طالب علم چلتا ہے رشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں تو میں ان پروں کو کاٹتے ہوئے یا گھیرتے ہوئے ایسے ویسے رہتی ہے تو اس نے کہا یہ فرشتے جو پر بچھاتے ہیں نا تو میں ان کو کاٹتے ہوئے جا رہا ہوں، بس اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اچانک وہ اچھلا، کچھ اوپر کیا اور پھر نیچے گرا، دیکھا اس شخص کے دونوں کو خون آلود تھا۔ کیوں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا شک کیا، حدیث کا مذاق اڑایا۔ اس وجہ سے تو طالب علم کا مقام کم نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اچھا یہ تو مقام ہے نا طالب علم کا، استاد کا بھی مقام ہے، استاد کا بھی مقام ہے، یہ تو طالب علم کا مقام ہے نا۔ استاد کا کیا مقام ہے؟ استاد کا مقام یہ ہے کہ جو استاد دین پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، یہ دریاؤں میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں نا یہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس عالم کے لیے۔ اب ایک بات پہ میں حیران ہوں، درس نظامی والے سے بات کر رہا ہوں، فرض کرو بیان کرنے جاتے ہیں، ہم تو طلباء کے خود طالب علم ہیں، علماء کے حضروں میں لکھا گیا ایک عالم بچوں کو پڑھاتا ہے تو دریاؤں میں مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، تو ان مچھلیوں کو علم ہوتا ہے اس عالم کا، حدیث علم ہوتا ہے۔ آپ سے سوال ہے کیا ایک عالم ہے پڑھا رہا ہے، حدیث میں آتا ہے پڑھاتا وہ ہے، دریاؤں میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، تو وہ پہچانتی ہے تو دعا کرتی ہے نا۔ آپ میرے لیے دعا کرو گے، آپ پہچانو گے تو دعا کرو گے نا۔ میں آپ
آپ کے لیے دعا کروں گا تو پہچان گا تو دعا کروں گا نا۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے والد اس دنیا سے پردہ کر گئے، ہم اس کے لیے دعا کریں، تو وہ کہے گا پہچان ہوگی تو دعا کروں گا نا، نام لوں گا نا۔ اگر پہچان نہ ہو، بغیر پہچان کے دعا ہو سکتی ہے؟ ایک عالم پڑھاتا مسجد میں ہے، اس کے لیے دعائیں مچھلیاں کرتی ہیں سمندروں میں، بڑی مچھلی سے لے کر چھوٹی مچھلی تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مچھلیاں اس عالم کو پہچانتی ہے جو اس دریا میں، دریا کی تہ میں رہتی ہے، اس کو اس عالم کا پتہ ہوتا ہے فلاں جگہ پڑھا رہا ہے۔ ایک مچھلی کو پتہ چل سکتا ہے تو میرے نبی کو کسی بات کا پتہ نہیں چل سکتا؟ میرے نبی کو کسی بات کا پتہ نہیں چل سکتا؟ میرا نبی روضہ انور میں بیٹھ کر ساری کائنات کا احوال کو نہیں جانتا، ساری کائنات کے احوال کو نہیں دیکھتا؟ اگر ایک مچھلی جان سکتی ہے تو پھر میرا نبی بدرجہ اولا جانتا۔ کچھ بات سمجھ نہیں؟ یعنی میں یہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، اس قلم کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ اس قلم کو پتہ ہے، علم ہم اس کی زبان نہیں سمجھ سکتے لیکن علم ہے۔ اگر کوئی یہ کہے تو اس کو علم نہیں ہے قلم کا، وہ اسلام سے سمجھتا ہے۔ سمجھے آپ لوگوں؟ اس ایک دن کا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرا آخری نبی ہے، خدا ایک ہے۔ ایک تینکے کو پتہ چل سکتا ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، اس کا نام یہ ہے، اور میرے خدا ایک ہے، اس تینکے کو پتہ چل سکتا ہے۔ جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اس نبی کو کسی بات پہ ہم نہیں، ابھی تو بدل جو ہونا ہے۔ بات سمجھ نہیں؟ اس وجہ سے آپ قرآن پڑھتے ہو پھر قرآن کو پہچاننے کی کوشش کریں، قرآن کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہو، شوق سے پڑھو، جذبے سے پڑھو۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ وہ منہ پر تھپڑ مارنا کیسا ہے؟ نہیں مارنا، لڑنا نہیں چاہیے۔ طالب علم کا کام لڑنا بھیڑنا نہیں ہوتا، ان کا کام پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ لوگ محنت سے پڑھو، جس مقصد کی رعایت ہو اس مقصد کے لیے اسی مقصد کو حاصل کریں۔ جہاں 4 مہینے یاد کرنے ہیں وہ 6 کریں، 6 کرنی ہے تو 8 کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا مقصد پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ بھی مذہب ہمارے طلباء بھی تحریر کریں گے، گورنمنٹ چارج ہے، ان سے بھی کتابت ہے، یہ سیکھنے کا مقام ہے۔ کتنی دیر مذہب ہوتا ہے؟ آدھا گھنٹہ مذہب ہوتی، کتنا ٹائم ہو گیا؟ انشاءاللہ یہ سیکھنے کا مقام ہے۔ ہم اس پر ایک لسٹ بنائیں گے ہفتے والے دن، جس میں تلاوت کرنے والوں کو انعام ہوگی، نعت پڑھنے والوں کو انعام ہوگی، اور تقریر کرنے والوں کو انعام ہوگی، ٹھیک ہے؟ تاکہ تلاوت کرنے والوں کو موقع ملے کہ یہ بزم کا مطلب ہے ہم نے کچھ سیکھنا ہے، اور ہم نے تلاوت سیکھنی، ہم نے نعتیں سیکھنی، ہم نے تقریر سیکھنی، ہمیں بولنا آ جائے۔ یہ بزم اس لیے کیا، اس پر باقاعدہ طور پر ایک انشاءاللہ عملی صورت لے آئیں گے۔ بچے کو پتہ ہوگا 8 دن پہلے کہ میرا تلاوت کا نمبر ہے، میں نے تلاوت کرنی ہے، اور نعت والے کو پتہ ہوگا میں نے نعت پڑھنی ہے، تقریر کرنے والے کو پتہ ہوگا میں نے بیان کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ علیہ